محترم و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں رمضان کی مقدس گھڑیاں اور سعادتیں جو ہے وہ ہمیں عطا کی۔ اسی طریقے سے آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ الوداع نصیب فرمایا۔ اور ہم میں سے بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے پاس تھے، لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور ہمیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مقدس گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس کی ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک لمحے کا قدر کیجئے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے جو بابرکت ایام باقی ہیں، بالخصوص ان ایام کی ایک ایک گھڑی جو ہے، ایک ایک منٹ جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے، وہ بڑا سعادتوں بھرا ہے۔ تو اس سعادتوں بھرے مہینے کو اور ان ایام کو خالی نہ جانے دیں، بلکہ جتنا ہو سکے یہ جو ایام باقی پڑے ہیں اس میں ذکر و اذکار، عبادات اور صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا معمول بنائیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں اگلے رمضان میں یہ موقع ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان میں اس طرح کی عبادات کرنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے جو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں ذکر و اذکار کریں۔ اب آپ کی خدمت میں جو رکھنا ہے رمضان المبارک، دیکھیں ہمیں ایک بڑا ڈسپلن دیکھے جاتا ہے، ایک نظم و ضبط دیکھے جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب شیطان کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب نمازیوں کی جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ایک رمضان المبارک میں مساجد میں جو ہے وہ کھچا کھچ بھری رہتی ہے، بچوں سے، بڑوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ہر طرف جو ہے وہ ایک عبادت کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک عبادت جن میں سارا دن روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطاری کرنا، سحری کی الگ سے ثواب ہے، پھر اس میں نمازوں کا الگ سے ثواب، پھر سارا دن بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں اس کا الگ سے ثواب، اور پھر افطاری کرتے ہیں اس کا الگ سے ثواب، پھر رات کو قیام کرتے ہیں تراویح کی صورت میں اس کا الگ سے ثواب ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ہمیں ایک پابندی کے ساتھ با جماعت نماز کا ایک سبق دیکھے جاتی ہیں، ایک ڈسپلن دیکھے جاتی ہیں کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد، سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ بستر پر لیٹنا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جانا ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے اور عبادات کرنی ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں جو چیز رکھنی ہے کہ کاش اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادات کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، کاش کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے نمازیں پڑھیں، جس طریقے سے ہماری مسجد رمضان میں آباد ہے، کاش کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طریقے سے ہماری جو مساجد ہیں وہ آباد رہیں۔ یہ ہم ہی ہے نا جس سے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور یہ ہم ہی ہیں کہ جس سے ہماری مسجدوں میں ایک دو صفیں بامشکل ہوتی ہیں۔
یہ کوئی آسمان سے تو لوگ نہیں آتے، یا کوئی 5-6 محلے والے اکٹھے تو نہیں ہوتے، یہی محلہ ہوتا ہے، یہی سوسائٹی ہے اور یہی گلیاں ہوتی ہیں، اسی سے لوگ آتے ہیں۔ تو کیا سوچنے والی بات ہے کہ ہم صرف رمضان کے نمازی ہیں، صرف نماز ہم پر رمضان میں فرض ہوئی ہے، باقی 11 مہینوں میں نمازیں نہیں ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک ہم سے الوداع ہوتا ہے تو ہم اپنی نمازوں کو الوداع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، رمضان تو ایک ڈسپلن کا مہینہ ہے، نظم و ضبط کا مہینہ ہے، آپ کو ایک رولز پہ چلاتا ہے، ایک زندگی کا ایک طریقہ بتا کے جاتا ہے، میتھڈ آف لائف دے کے جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جیسے ہی بدقسمتی سے رمضان جاتا ہے تو ہم اپنی نمازوں کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، ہم وہ جو پارسائی ہے، جو پاکیزگی ہے اپنے باطن کی، جو صفائی ہے اپنے باطن کی، اس کو بھی الوداع کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بعض لوگ جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، وہ فراڈ، دھوکہ، جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو جو روزے نہیں رکھتے، جن کی چیزیں بکتی ہیں 50 میں، وہ رمضان میں 200 کی بیچ رہے ہیں۔ ایک ریڑی والا دیکھیں، ایک ریڑی والا جس کے جو فروٹ 50 روپے میں تھے وہ 150 میں، 180 روپے میں۔ کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں، غلطیاں ہماری اپنی ہیں، لیکن مورد ٹھہراتے ہیں، بلنڈر بناتے ہیں حکومتوں کے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ذہن میں، اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کے دیکھیں کہ ہم اخلاقیات کی گراوٹ کے کس نہج پہ آ گئے ہیں۔ آج ہماری اخلاقیات کی گراوٹ دیکھنی ہو تو جب مسجدوں سے باہر جاتے ہیں اپنے جوتوں کو دیکھ لیں کہ ایک 50-100 روپے کے جوتے سلامت نہیں ہے۔ جوتے تو دور کی بات ہے، مسجدوں کے واش روموں کے لوٹے اور ٹوٹیاں سلامت نہیں ہے۔ اور ہم ایک مسلمان قوم ہے، ایک مہذب قوم ہے جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور کئی 100 سال تک حکمرانی کیا ہے۔ ہم ان کی نسلوں میں سے ہیں، اور ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس پیغمبر کے امتی ہیں جو افضل الانبیاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جو رحمت للعالمین کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ساری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے، اور ہمارے لیے کیا رحمت ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو جبریل امین آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جبریل کو بتایا، کہا بتاؤ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کا کیا ہے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کو کیا کریں گے؟ اور یاد رکھیں، پہلے والی قومیں ایک مچھلی کا شکار کرنے پہ، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک مچھلی کا شکار کرنے پہ، ایک نبی کی نافرمانی کرنے پہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا، سوروں میں بدل دیا، ایک مچھلی کا شکار کرنے پہ۔ تو سوچیں آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل بتائیے میری امت کیا ہوگا، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرمائے گا؟ جبریل امین اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ فرمائیے کہ آپ کے پیغمبر یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، جبریل اپنے میرے پیغمبر کو بتا دو، میرے پیغمبر کو بتا دو کہ تیری امت کا حال وہ بندروں جیسا نہیں ہوگا، تیری امت کا حال پہلے والے امتوں جیسا نہیں ہوگا۔ آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آج کی امت کو اللہ تبارک و تعالی کوئی بڑا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور آج ہم تو بچے ہوئے اس رسول کے صدقے سے، اس کی طفیل کے صدقے سے جو اس کائنات میں آتے ہیں، رب حبلی امتی،
اے میرے مالک میری امت کو بخش دے، اے مالک میری امت کو معاف کر دے۔ اور جب اس کائنات سے جاتے ہیں اور اس امت کے لیے اپنے بدن پہ اذیتیں اٹھائی، اب اس امت کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرائے، اس امت کی خاطر اپنی پیشانی مبارک کو زخمی کرایا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ لہو ہوئے، تاکہ اس امت کا، ان لوگوں کا بھلا ہو، اس امت کا فائدہ ہو۔ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس امت کی خیر چاہیے، لیکن اس کائنات سے جا رہے ہیں تو اپنی آل کا، اپنی اولاد کا نہیں سوچا، یہ نہیں کہا کہ میرے حسن کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، یہ نہیں فرمایا۔ وہ حسین وہ کربلا کی تپتی ریت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے، وہ حسن کہ جس کو زہر دیا گیا، آپ کی آل، آپ کی اولاد کو ہم نے، ہماری لوگوں نے، ہمارے جو اس وقت کے لوگ تھے ان لوگوں نے آپ کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن آپ نے اپنی آل کا نہیں کہا، آپ نے اپنی امت کا کہا، اپنے غمخاروں کا، اپنے لوگوں کا فکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آج وہ امت جس کو جو دا لگتا ہے، جس کو جہاں پر 5 روپے بھی دھوکے سے بچ رہے ہو تو وہ 5 روپے نہیں چھوڑ رہا، جس کو 10 روپے چھوڑ رہا جو ہے وہ بچ رہے ہو تو وہ 10 روپے نہیں چھوڑ رہا۔ پھر مورد، پھر الزام کہلاتے ہیں حکومتوں میں کہ حکومتیں گندی ہیں، حکومتیں فلاں ہیں، حکومتیں یہودی ایجنٹ ہے، پھر ہم یوں الزام لگاتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانے مفہوم ہے کہ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ تو یہ جو تمہارے حکمران ہیں یہ رحمتوں کی چھتریاں بن کے تمہارے اوپر سایہ فکن ہوں گی، یہ رحمتوں کی چھتریاں ثابت ہوگی۔ جب ہمارا حال یہ ہے، ہماری اخلاقیات کی گراوٹ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے واش روموں کے لوٹے وہ ٹوٹیاں سلامت نہیں ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی بڑی۔ آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی خدمت میں یہ باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ رمضان ایک ہمیں ڈسپلن دے کے جاتا ہے کہ بھائی روزے میں ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا، روزے میں ہوں میں فراڈ نہیں کرتا، روزے میں ہوں میں دھوکہ نہیں دیتا، روزے میں ہوں میں غیبت نہیں کرتا، روزے میں ہوں میں گالم گلوچ نہیں دیتا۔ یہ روزے میں اتنی پابندیاں کرتے ہیں ہم۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں، کیا یہ ہم پر ان چیزوں سے بچنا روزے میں فرض ہے؟ کیا ہم پر ان چیزوں سے بچنا صرف رمضان میں فرض ہے؟ کیا ہم پر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ صرف صدقہ خیرات، غرباء کی غمخواری کرنا، مساکین کی دیکھ بھالی کرنا، یہ صرف رمضان میں فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے رمضان میں فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ اللہ نے 700 بار نماز کا حکم دیا۔ جتنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں فرض ہیں، پلرز آف اسلام ہے، اسلام کی بنیادی ارکان ہے۔ لیکن ان ارکان کو دیکھیں، حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کا، گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جانے کا، آنے جانے کا ذات راہ اس کے پاس ہے، اس کے اوپر فرض ہے حج۔ زکوٰۃ کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، روزے کی بھی ایک لمٹ ہے کہ نابالغ پر بھی روزے فرض نہیں ہے، اور جو شیخ فانی ہو جاتا ہے بیماری میں بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ سفر میں بھی آپ پر چھوڑنے کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن نماز کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی، کسی بھی صورت نماز معاف نہیں ہوتی، کسی بھی صورت نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت جو ہے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نماز کی جو ایک بڑی نورانی صورت ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے
کہ انسان نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب کو کہتا ہے کہ مالک مجھے نعمتیں نواز، مجھے نعمتوں سے نواز، مجھے نعمتیں عطا کر، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، گمراہوں کے راستے پہ نہ چل، گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا مجھے جن پر تو نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے راستے پر چلا۔ انسان اپنے بندے سے انسان جو ہے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، انسان اپنے رب سے مخاطب ہو کر اپنے رب کی باہر گاہ میں یہاں سے گزار ہو رہا ہے، لیکن کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بدبختی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس معراج بھری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس معراج بھری چیز کو، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں 700 بار نماز کا ذکر ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی رمضان ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، رمضان ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ڈسپلن کیا ہے، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، معاشرے کے اندر ہم نے کس طریقے سے برابری، اخوت اور بھائی چارے کو قائم کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے رمضان جیسے ہی الوداع ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، جب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے، فرمایا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین تمہارے لیے ثابت ہوگا۔ اور جمعۃ المبارک کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اور پھر جمعۃ المبارک میں سے رمضان المبارک کے جمعوں میں سب سے افضل ہے، اور پھر ان جمعوں میں سے جمعۃ الوداع جو ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو آج اس جمعۃ المبارک میں یہ عزم لے کے اٹھیں، آج اس جمعۃ المبارک کے اندر آپ یہ طے کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہماری کوئی نمازیں قضا نہیں ہوں۔ دیکھیں، کامل ایمان والا وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جو بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں بارہ بار احادیث پیش کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ جسٹ فارمیلٹی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے خطبہ سنیں، ثواب لیا اور چلے گئے اور باہر پھر ویسے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خطبے کا مقصد، آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ پیش کرنے کا مقصد، قرآن کی آیات کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان آیات کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس پر عمل کریں۔ اصل ثواب یہ ہے، اصل ثواب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، خالی سن کے چلے جائیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کے زمانہ اقدس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو وہ پگھل کر موم کی طرح ہو جاتا، آپ جیسے چاہتے اس کو موڑ کر زرہ بناتے، جو چیز چاہتے بنا لیتے۔ آپ کی نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے امتیوں کو حکم دے دیجئے کہ ہفتے کے دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں، سب کچھ بند کر کے بس اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ چونکہ آپ کی جو قوم تھی ان کا مشغلہ یہ تھا، شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے،
تو آپ نے جب حکم دیا کہ بھئی ہفتے میں سارے دن شکار کرنے ہیں، لیکن ہفتے کا دن جو ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، آپ کی قوم نے کچھ دن اس پہ عمل کیا۔ جس دن شکار کی چھٹی ہوتی تھی اس دن مچھلیوں کا میلہ لگ جاتا تھا، مچھلیوں کی منڈی لگ جاتی تھی، جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی تھی۔ آپ کی قوم نے جب دیکھا تو ایک ہیلا ڈھونڈا، ایک بہانہ ڈھونڈا، جس طریقے سے آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، آج ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کا پیٹ بھرے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ بھرے، اور ہم یہ فرق کرنا بھی بھول جاتے ہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کا جو پیٹ ہے وہ حلال سے بھر رہے ہیں یا حرام سے، اپنے بیوی اور بچوں کے پیٹ میں آگ داخل کر رہی ہے یا کیا چیز داخل کر رہے ہیں۔ اس چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک چیز، ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ اکٹھا کریں، اپنا قد کاٹ بڑا کریں۔ بھائیوں، یہ قد کاٹ پیسے سے نہیں آتا، قد کاٹ آپ کا پیسے سے نہیں آتا۔ آپ حضور داتا گنج بخش علی اجمیر آپ کے قدموں میں چلے جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، کتنیا کو بڑے مال و دولت چھوڑ کے گئے ہیں، جس وجہ سے لوگ آج ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ تقوی اختیار کیا تھا، پرہیزگاری اختیار کی تھی، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں چلے تھے، اور آج بھی کتنے 100 سال گزر گئے ہیں، آپ کے مزار پر لوگوں کا جمع غفیر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مال و دولت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا کمال ہے، نبی اکرم کی سنتوں پہ چلنے کا کمال ہے کہ آج بھی رش کم نہیں ہوتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ حکم دیا تو آپ کی قوم وہ حیلے بہانے تلاش کرنے لگی۔ آپ کی قوم جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ نالیاں بنانا شروع کر دی اور بڑے بڑے حوض بنا دیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ نالیوں سے پتھر اٹھاتے اور پانی کے ذریعے نالیوں میں پانی آتا اور ان کے حوض میں جمع ہو جاتا، اور پانی کے ذریعے سے مچھلیاں بھی آنا شروع ہوتی۔ جب مچھلیاں آتی تو شام کے وقت آگے پتھر رکھ دیتے، اب وہ مچھلیاں واپس نہیں جاتی، یہاں تک کہ وہ پوری رات ان کے حوضوں میں وہ مچھلیاں رہتی اور اگلے دن شکار کر لیتے۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد کو پتہ چلا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا تو آپ کی قوم کہنے لگی کہ ہم مچھلیوں کا شکار ہفتے کو تو نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں، ہم تو اگلے دن میں کرتے ہیں۔ کچھ دن یہی معمول رہا، ان میں بڑے لوگ تھے جو ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے تو تم باز آ جاؤ، اور کچھ لوگ تھے ہمیں کیا کرنے دو، ہمیں کیا سروکار ہے، یہ ان کی اپنی لائف ہے، یہ ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ کونوا قرادۃ خاسئین، اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اب جو لوگ کہتے تھے ہمیں کیا سروکار ہے، اللہ نے ان کو سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے اور دل میں برا جانتے تھے اللہ نے ان کو صحیح سلامت رکھا۔ پتہ چلا کہ نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا یہ بھی بہت اہم ہے، اور خالی اپنی ذہن میں یہ سوال کر لینا کہ بھائی اس کی لائف ہے، ہمیں تو کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی بھی پکڑ ہے، اس کی بھی پکڑ ہے۔ اور گناہ سے باز نہ آنا، اللہ نے ان کی شکلوں کو چینج کر دیا، اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ اب جب بندروں کی شکل میں تبدیل ہوئے، اب وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اپنے عزیزوں اقارب کو پہچانتے، اور ان کے پاس دوڑے ہوئے آتے تھے اور ان کی کپڑوں کو سونگتے تھے، لیکن جو بندر بن گئے تھے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو مفکرین نے لکھا ایک گناہ،
एक नाफरमानी कि मछली का शिकार करने से बाज ना आना, उनकी शक्लें तब्दील कर दी। आज तो अल्लाह का करम है और नबी के सदके वारी जाए कि आज हमारी शक्लें नहीं बदली, आज हम बंदरों की शक्लों में नहीं हुए, आज हम सुअरों की शक्लों में नहीं बदले। इससे ज्यादा गुनाह है, मछली की नाफरमानी से ज्यादा गुनाह है किसी मुसलमान को धोखा देना, किसी मुसलमान से फराड करना, झूठ बोलना, गीबत करना, गालम गलोच देना, हसद करना, बुग़्ज़ रखना। ये उस नाफरमानी से ज्यादा नाफरमानियां हैं। नमाज रोजे तो दूर की बात है, ये जो बातनी अमराज है, इन पर झूठ बोलना, गीबत कर जाना, ये ज्यादा सख्त गुनाह है। लेकिन कुर्बान जाए, आज हमारी शक्लें नहीं तब्दील हुई, आज हमारी शक्लें नहीं बदली हैं, वैसे की वैसे ही हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह अक़दस में बार ये मारूज़ात की, या बारी ताला मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करेंगे, या बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो इसलिए आज का जुमातुल मुबारक, जुमातुल विदा है, ये अज़्म मुसम्मम का दिन है कि पता नहीं अगला रमज़ानुल मुबारक की घड़ियां हमें नसीब होती हैं या नहीं होती। अब पता नहीं हमें चंद घड़ियां और रहना मुयस्सर होता है कि नहीं होता, हम में से किसी को गारंटी नहीं है। इसलिए जो लम्हे हमारे पास मौजूद है, इनको गनीमत जानिए और अपने रब को राजी कर लीजिए, अपने रब को राजी कर लीजिए। अपने रब को राजी करने के बारे में मेरे महबूब का फरमान है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। जैसे आज के दिन वो माँ के पेट से बाहर आया है, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे आज के दिन उसकी माँ ने उसको जना है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, ये जुमातुल विदा है। आज एक ज़हन लेके उठे, आज एक अज़्म मुसम्मम लेके जाए कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कोई कीना नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।